ویلکم ویورز، انیس فاروقی آفیشیل چینل پہ آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور سوشل میڈیا فیس بک، ٹویٹر، اس کے علاوہ اسپاٹیفائی پہ ہماری آڈیو میں آپ ہمیں سنتے ہیں چلتے ہوئے، تمام ہی جتنے بھی پوڈ کاسٹ کے پلیٹ فارم ہیں اس پہ سنتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے، آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں ہمارے ساتھ جانے مانی شخصیت، سیاسی مبصر، تجزیہ کار، سماجی ایکٹیوسٹ، سول رائٹ ایکٹیوسٹ جناب جاوید سید صاحب نے ہمیں ٹورانٹو سے جوائن کیا ہے، اور ان سے ہم بات کریں گے آج پاکستان کی عمومی صورتحال پہ، الیکشن کے حوالے سے، الیکشن ہونے جا رہے ہیں نہیں جا رہے ہیں، ڈی لمیٹیشن کے حوالے سے، مردم شماری سینسس کے حوالے سے، اور کیا کیا محروم صوبوں کی جو حالات ہیں یا ان کی ترجیحات ہیں یا ان کی شکایات ہیں۔ جاوید صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا شکریہ جوائن آپ کرنے۔ کا بھائی، بہت شکریہ بلانے کا۔ آپ کا تعلق اور میرا تعلق دونوں کا سندھ سے ہے، اور ہم سندھ کی سیاست کو بہت اچھی طرح آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں، میں بھی تھوڑا بہت جانتا ہوں، لیکن ہم اس پہ بعد میں آئیں گے۔ پہلے میں ایک تھوڑا سا کنفیوژن دور کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں ویورز جب سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں اور ای میلز کرتے ہیں اور جب میسیج کرتے ہیں کہ پاکستان تباہی کے دہانے پہ پہنچ گیا ہے، پاکستان ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے، ختم ہو گیا ہے، اس کا اب کچھ نہیں ہے، یہ اس کا کوئی ناخدا نہیں ہے، اور اس کا کوئی سلوشن نہیں ہے گوئنگ فارورڈ، اس پہ ذرا سے بات کیجیے گا پہلے۔ دیکھیں، بہت بہت شکریہ۔ پاکستان کے 25 کروڑ عوام اور بالشمول ڈائسپورا جو باہر رہتا ہے، پاکستان سے باہر رہتا ہے، سب پاکستان کے آج کے موجودہ حالات میں بہت ہی زیادہ فکر مند بھی ہیں، غمگیر بھی ہیں، اور کسی حد تک جو ہے یہ ان کی بات میں وزن بھی ہے، کیونکہ براہ راست مہنگائی نے لوگوں کی کمر توڑ دی ہے۔ اور مہنگائی جو ہے وہ ایک عام آدمی کی زندگی میں جب یہ اس کے گھر میں چولہا جلانے کے مسائل پیدا ہو جائیں، بلز دینے کے مسائل پیدا ہو جائیں، تو عمومی طور سے معاشرے کے اندر ایک بے چینی کا ماحول خود بخود بن جاتا ہے، وہ چاہے وہ پاکستان ہو، چاہے وہ ہندوستان ہو، چاہے وہ ٹمبکٹو کوئی سے بھی کنٹری ہو، وہاں سب جگہ یہی ہے۔ ہم یہاں ڈسکس نہیں کرتے، ہم کینیڈا میں رہتے ہیں، لیکن جس طرح سے انٹرسٹ یہاں ہائی ہو رہا ہے، یہاں جس طرح سے گیس کی پرائسز ہائی ہیں، تو یہاں پر بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کو ڈسکس کیا جاتا ہے۔ لیکن لیٹس گو بیک ٹو یور پاکستان۔ جی، دیکھو، پاکستان میں خاص طور سے ہم جو سندھ کے کیا لوگ، ہم مایوس ہو جائیں؟ کیا ہم مایوس ہو جائیں؟ نہیں مایوسی تو خیر، دیکھو مسلمان کو تو کبھی کسی صورت میں مایوس ہونا نہیں چاہیے۔ ہمارے ہاں سر 220 ملین مسلمان رہتے ہیں، سب کے سب مایوس ہیں، اب وہ ان مسلمانوں کو میں کیا جواب دوں؟ مسلمانوں کو مایوس تو بالکل صحیح بات ہے، صورتحال ایسی بنائی گئی ہے اور ایسی پیش کی جا رہی ہے کہ مایوسی، obviously مایوسی جو ہے وہ اس کی شکل بنتی ہے، لیکن ہمیں مایوس نہیں ہونا ہے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے اس وقت جو موجودہ ہمارے چیف آف آرمی سٹاف ہیں، جنرل سید عاصم منیر احمد صاحب، حقیقت میں میری 50 سالہ یعنی شعوری زندگی کے اندر میں نے پہلا چیف آف آرمی سٹاف دیکھا ہے کہ جسے ایک ایسا سپہ سالار جسے خود نمائی سے قطعاً کوئی رغبت نہیں ہے، قطعاً، یعنی کہ وہ اعلانیہ طور سے کوئٹہ کے اندر یہ ہوا کہ جب وہ وہاں ایک کانفرنس اٹینڈ کرنے کے لیے گئے تھے، وہاں پر کسی ایک صحافی نے ان سے ان کی تعریف میں کوئی توصیف میں الفاظ جملے کہے تو انہیں وہ بالکل پسند نہیں آیا، اور انہوں نے کہا کہ کسی نے بلکہ ان سے کہا کہ بھائی آپ اگر یہ توصیف اور تعریف کے جملے پسند نہیں کریں گے تو آپ آگے کیسے چلیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ میرا اللہ مجھے چلائے گا، اور جو قرآن میرے سینے میں ہے وہ میری اصل طاقت ہے۔ تو یہ ایک بحیثیت ایک عام مسلمان کے ہمیں ان باتوں کے اوپر یقین کامل ہے کہ انشاءاللہ تعالی یہ واحد پہلا سپہ سالار آیا ہے جسے اللہ تبارک تعالی نے قرآن کی دولت سے نوازا ہے، نمبر ایک۔ نمبر دوسری بات یہ ہے کہ اس کا فرم بلیو ہے۔ نمبر تین، وہ شخص چاہتا ہے کہ پاکستان کے ایک عام آدمی کی زندگی میں بہتری آئے۔ اب اس پروگرام کو اور ان کے ان خیالات کو اور ان کی کوشش کو سبوتاز کرنے والی طاغوتی قوتیں جو ہیں، وہ بھی بڑی طاقت سے اندر بیٹھے ہوئے پاکستان سے میں وہ باہر بھی بیٹھ کے، باہر اور اندر، باہر دونوں جگہ سے بیٹھ کے وہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے پاکستان ایک فیل اسٹیٹ ثابت ہو۔ اور مجھے سب سے زیادہ دکھ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پچھلے وزیر اعظم صاحب، جن کے اوپر ہم بے انتہا ہوپ اور امیدوں کے ساتھ ہم نے بھی سپورٹ کیا تھا، ہم نے یہ سوچ کے سپورٹ کیا تھا کہ ہم ان کی شخصیت کو سپورٹ نہیں کر رہے تھے، ہم پاکستان کو سپورٹ کر رہے تھے۔
جب ہم نے ان کو یہ دیکھا کہ ان کے معاملات اور ان کے جو شب و روز تھے وہ پاکستان کے خلاف جا رہے تھے، اور وہ شخصیت پرستی کے اندھے نشے کے اندر جو تھے، انہوں نے پورے پاکستان کے نوجوانوں نے پاکستان کو پاگل اور گمراہ کر کے ان کو بیڑا غرق ان کا کر دیا، ہماری سوسائٹی کی فیبریکیشن کو انہوں نے تباہ کر دیا۔ یہی تو لوگ ہیں جو مایوسی پھیلا رہے ہیں، یہی تو لوگ ہیں جو مایوسی پھیلا رہے ہیں، انہی کا تو آج مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آتی جاوید صاحب، آپ کہہ رہے ہیں کہ عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ بہت اچھے آدمی ہیں، نیک آدمی ہیں، حافظ ہیں، اور ان کو پاکستان کا درد بھی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ جو باقی جو آرمی چیف ہیں ان میں سے کسی کو نہ تو درد تھا، نہ وہ نیک تھے، نہ پرہیزگار تھے، تو میں نے ایسا نہیں کہا، نہیں، یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہی کیوں، صرف عاصم منیر ہی کیوں؟ اور اس میں کسی حد تک سچائی ہے، یہ نہیں ہے کہ سچائی نہیں ہے، میں تو مانتا ہوں اس بات کو، کیونکہ انہوں نے تو ٹاپ پرائرٹی بنا لی ہے کہ پاکستان کو اس مصیبت سے نکالنا ہے، رائٹ؟ بس یہی اور ہے۔ ٹاپ پرائرٹی بنا لی، اور اس میں انہوں نے مجھے جو واضح علامات نظر آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ کسی نو چھڑنا نہیں ہے، جو بھی اس راستے میں آئے گا اس کو چھوڑنا نہیں ہے، کیونکہ اس وقت ٹاپ پرائرٹی یہ ہے کہ ہمیں اپنا ملک عزیز ہے، سب سے پہلے پاکستان، رائٹ؟ بالکل 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 بالکل۔ اور دیکھو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پرانے جو چیف تھے، چیف آف آرمی سٹاف جو تھے آصف جنجوعہ، ان کی نواسی سلیمان شاہ کی بیٹی، یہ وہ لوگ، یہ وہ ایلیٹ کلاس ہے کہ جنہیں آپ ایک ہفتہ تو کیا، جنہیں آپ ایک گھنٹہ بھی جیل میں نہیں رکھ سکتے، جیل تو چھوڑیں، ان کے گھر کے اندر نہیں داخل ہو سکتے سر، وہ تو آپ ان کے ایریے میں داخل نہیں ہو سکتے اچھا جہاں چلیں یہ واپس آتے ہیں۔ پاکستان میں الیکشن کی حوالے سے بڑی چیما گوئیاں ہیں، اور الیکشن ہو جانے تو چاہیے، کیونکہ تاریخ تو آ گئی ہے، ٹھیک ہے نا، جو تاریخ طے ہوئی تھی وہ تو آنے والی ہے، لیکن جو حالات ہیں جس میں سب سے امپورٹنٹ پارٹ یہ ہے کہ جب لوگوں کی صحیح نمائندگی ہی نہیں ہوگی مردم شماری کے حوالے سے، تو ان الیکشن کا ہم نے کرنا کیا ہے، اچار ڈالنا ہے، کیا کریں، بالکل رائٹ؟ صحیح کہہ رہے ہیں، اچھا، بالکل خاص صحیح۔ طور پہ اگر ہم سندھ کی صورتحال دیکھیں، سندھ میں شہری سندھ کی صورتحال دیکھیں، کراچی کی صورتحال دیکھیں، تو وہاں پہ تو بھائی مطلب جو اتنی سی ننھی سی منی سی آبادی ہے، لگتا ہے وہاں پہ تو افزائش نسل کا سسٹم ہی جو ہے نا وہ بابا آدم کے زمانے میں ختم ہو چکا تھا، بچے پیدا ہونے ہی ختم ہو گئے تھے، باقی پورے ملک میں بچے دبا کے پیدا ہو رہے تھے، صرف سندھ میں کراچی میں نہیں پیدا ہو رہے تھے، رائٹ؟ تو آبادی بڑھی نہیں، گویا کہ مر رہے ہیں لوگ، پیدا نہیں ہو رہے، رائٹ؟ تو اب بتائیں کہ یہ وہ جو لوگ پیدا ہوئے ہیں وہ کہاں جائیں؟ وہ ان کا اچھا سمیں، سیل فون کی سمیں جو ہے نا وہ تو کروڑوں میں بک رہی ہیں، ٹھیک ہے، کنیکشن جو ہے نا پانی کے اور بجلی کے وہ آپ کروڑوں میں ہو رہے ہیں، اور آبادی آپ دکھا رہے ہیں کہ 1,95,00,000 1,50,00,000، ایسے کیسے کام چلے گا؟ انیس صاحب، میں آپ کو آج یہ بڑے واضح الفاظ میں کہتا ہوں، اور مجھے آپ کہنے دیجیے گا ایک منٹ کے لیے، کہ جب تک پاکستان کی قیادت ارباب حل و عقد جب تک کراچی کو صحیح نہیں کریں گے، وہ پاکستان کو درست نہیں کر سکتے۔ یہ تو بچے کی سمجھ میں آتی بات، تو ان کی اتنے بڑے بڑے لوگوں کے دماغوں میں کیوں نہیں آتی بات؟ کراچی جو ہے وہ پاکستان کی ایک طرح سے شے رگ ہے، وہ پاکستان کی ریڈ لائن ہے، آپ نے پہلے کراچی کو درست کرنا ہے، پھر ملک درست ہوگا۔ اور اچھا ٹھیک آپ ہے، یقین کریں، آپ نے کراچی کو جتنا بے چین آپ نے رکھا ہے پچھلے 20 سال میں، آپ دیکھیں ملک کہاں پہنچ گیا، جی، ملک کہاں چلا گیا۔ اس لیے کراچی پہ سب سے زیادہ توجہ دینی چاہیے، کراچی کے جو باصلاحیت، کراچی میں باصلاحیت لوگوں کی کوئی کمی نہیں ہے، لیکن ان کی آواز نہیں ہے۔ آپ نے ان کی آوازوں کے سامنے پڑھے لکھوں کے خاندانوں کی سامنے آپ نے جاہلوں کو لا کے وہاں تول کے بٹھا دیا۔ ایسے نہیں چلے گا ملک۔ سب سے پہلے آپ نے کراچی کے وہ لوگ جن کے پاس سوائے پاکستان کو کچھ نہیں ہے، کوئی ان کی قومیت نہیں ہے سوائے پاکستان کے، آپ پہلے ان پر توجہ دیں، انہیں کھڑا کریں۔ اب ان کو کیسے کھڑا کریں؟ 3.5 کروڑ کے شہر کی آبادی کو آپ نے 1.5 کروڑ کا لکھا ہوا ہے سرکاری کاغذوں کے اندر، بھائی یہ تو ایک بہت بڑا ظلم ہے، سمجھے؟ اور انفارچونیٹلی 40-50 سال پہلے جس طرح سے سندھ نے گلے لگایا تھا باہر سے آنے والوں کو، اس میں کوئی مطلب ایک جگہ سے نہیں آئے تھے لوگ، حیدرآباد دکن سے بھی آئے تھے، یو پی سے بھی آئے تھے، ایسٹ پنجاب سے بھی آئے تھے، بنگال کیلکاٹا سے بھی آئے، ان کو سب کو سینے سے لگایا تھا۔ وہاں پر ان میں آپس میں فساد کروا کے جس طرح سے سندھ کو کمزور کیا گیا، جس طرح سے یہ سمجھا گیا کہ ہم اس کو ایک کالونی بنا کے جو ہے ہم پاکستان کو کی ترقی کو ہم لے کے آگے چلیں گے،
میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرے خیال میں ہماری بہت غلط سوچ تھی. تو اس میں اور قصور جس کس کا ہے؟ آپ کے سندھ کے جو حاکم ہیں، جو کہ 75 سالوں سے سندھ میں سندھ ہی حکومت کر رہے ہیں نا سر، تو وہ اپنے صوبے کی فکر نہیں ہے ان کو، اپنے صوبے نہیں کے یہ اتنے بڑے شہر کی فکر نہیں ہے؟ نہ یہ سندھ کے چاہ تو حاکم گالا ہے. ہے تمام. نہ بابا میں آپ کو بتاؤں نا، نہ یہ سندھ کے حاکم ہے، ہوں. نہ سندھیوں کے لیے ان کے دل میں کوئی ہمدردی ہے. یہ جو یہ تو موجودہ ایک حکمران ٹولہ ہیں. ہے جس کو مسلط کر کے بٹھایا گیا ہے، ہوں. ان کو سر پہ سوار کیا گیا ہے، اور ہوں. ان کے اندر کوئی ان کی اپنی بھی سے نہیں ہے. ان کے گن پوائنٹ پہ ان کو بٹھایا گیا ہے کہ بھئی بس چپ چاپ بیٹھے رہو یہاں پر، ہوں. تم غلط کر رہے ہو، سیاہ کر رہے ہو، کوئی سنوائی نہیں ہے. اچھا. اب اس موجودہ چیف آف آرمی اسٹاف، دیکھو سب سے بڑے جو طاقت کا ہب ہے نا وہ تو پاکستان کی آرمی ہے، اس میں تو کوئی جی دو رائے نہیں ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. حالات نے ثابت کر دیا ہے کہ ہر پارٹی جو ہے جس کی اس کے ہر لیڈر کی یعنی آپ یہ سمجھ لیجیے کہ پچھلی اس نے تو ہمیں اتنا مایوس کیا ہے کہ جس آدمی کو ہم یہ سمجھ رہے تھے وہ سب کو چور ڈاکو چور، وہ خود بہت بڑا خائن نکلا، سر خود یہی تو بہت بڑا مسئلہ ہے کہ چور ہم نکلا. جو آتا ہے بغل میں ڈنڈی دبا کے جو آتا ہے آرمی چیف، اس کو تو ہم فوراً نیکوکار ڈکلیئر کر دیتے ہیں، جانے کے نہیں بعد کبھی پھر نہیں گالیاں نہیں دیتے نہیں ہیں. کبھی نہیں کبھی نہیں کبھی نہیں جانے کبھی کے بعد کبھی گالیاں دے رہے ایسا ہیں نہیں وہاں. ہوا ہے، کبھی ایسا نہیں ہوا ہے. اس دفعہ پہلی مرتبہ اللہ تبارک تعالیٰ نے 75 سالہ تاریخ کے اندر پہلا آپ کو چیف آف آرمی اسٹاف ایسا دیا ہے جس کے مزاج کے اندر جمہوریت ہے، جس کے مزاج کے اندر پاکستان سے محبت ہے، جس کے مزاج کے اندر پاکستان سے صحیح معنوں میں لگاؤ ہے. ہوں. یہ میری اپنی جو سوچ کہتی ہے، اور مجھے کہنے دیں کہ پرویز مشرف کے بعد اگر کوئی آدمی ہمیں چیف آف آرمی اسٹاف کی شکل میں صحیح معنوں میں اگر کوئی پاکستان کی عوام کا دکھ رکھتا ہے، اس ملک کی سرحدوں کی حفاظت چاہتا ہے، تو 3 وہ سال بعد کیا ہوگا؟ جب یہ 3 سال بعد یہ دکھ رکھنے والا نہیں ہوگا پھر کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ سے دیکھو ہمیں اچھی بس ہر سوچ چیز اللہ رکھنی تعالیٰ ہے. سے کریں گے. یہ جو ہمارے ارباب اختیار بیٹھے ہیں، جن کو اللہ میاں نے اختیار دیا ہے، تم انسانوں کو اختیار دیا ہے کہ تم اپنی رعایا کا، اپنی خلق خدا کا خیال رکھو، ان کو حقوق دو، وہ تو دے نہیں رہے. یہی میں بتا رہا ہوں نا کہ ایسے قوانین پاس کروائے گئے ہیں کہ یہ سب جو ہیں اب مرغا مرغی اور بطخوں سے زیادہ ان کی سیاسی لوگوں اچھا، کی تو سوچ یہ جو موجودہ 1,95,000 آپ بتا رہے ہیں، اس ہے. آبادی میں الیکشن ہونا زیادتی نہیں ہے باقی لوگوں کے ساتھ؟ نہیں الیکشن ہوگا ہی نہیں جب تک، کیونکہ اب تو بڑا ویلڈ قسم کا جو ہے ایم کیو ایم اور اس وقت کی فوجی اسٹیبلشمنٹ جو ہے یہ دونوں ایک پیج پر ہیں. پاکستان کے فوجی ذمہ جو ہیں، جو ارباب و عقل ہیں، جو ملک کو چلا رہے ہیں اور جو بہت رات دن کام کر رہے ہیں، ان کی بھی یہ مائنڈ میں اور ذہن کے اندر ہے کہ کراچی کے جو ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے، اور ہم ملک کو لے کے آگے نہیں بڑھ سکتے جب تک کیا ہم یہ وجہ تو نہیں ہے کہ ان کو ایک بہانہ مل گیا کہ یہ مردم شماری کی آڑ میں الیکشن کو ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں ہم؟ سو واٹ سو ورنہ واٹ اتنی سو ہمدردی واٹ کس نے کی سو ہے یار؟ واٹ جو بھی نئی کس نے حکومت کی بھی ہے آئے گی. کراچی والوں کے ساتھ اتنی ہمدردی کہ آج ان کو شہباز شریف کو بھی یاد آ رہا ہے کہ نہیں پہلے مردم شماری ہوگی پھر الیکشن ہاں ہوگا. کیونکہ دیکھو سچائی ہے نا، میں نے جیسے آپ سے پہلے عرض کیا نا، دیکھیں نا کراچی پاکستان کی شہرک ہے، منی پاکستان بھی کہتے ہیں آپ سے. آپ نے تو اس کو بنتے ہوئے دیکھا ہے، ابھرتے ہوئے دیکھا ہے. آپ تو گاؤں دیہات میں بھی رہے ہو، آپ لڑکانہ میں بھی رہے ہو، آپ تو مطلب کراچی میں بھی آپ کا بیس ہے. مطلب کتنی زیادتی اس شہر کی وسعت کو دیکھیں آپ، اس شہر کی آبادی کو دیکھیں یار، اس کے مسائل اور وسائل کو دیکھیں، ان کی تقسیم کی غیر منصفانہ تقسیم کو دیکھیں، ہر جگہ زیادتی. بھائی جب تک آپ کراچی کو ایڈریس نہیں کریں گے، اس کو پراپر لک آفٹر نہیں کریں گے، آپ کی ہر ترقی، آپ کی ہر چیزیں جو ہیں وہ کسی اس میں رجسٹرڈ نہیں ہوں گی. میں تو کہتا ہوں عاصم منیر صاحب اگر کراچی کے لیے مخلص ہیں، مصطفیٰ کمال کو وہاں کا وہ جو ہے وہ سی ایم بنا دیں، ایڈمنسٹریٹر بنا دیں پورے صوبے کا، اور کہیں کہ اس کو اس بار ہم نے فکس کر کے ہی جانا ہے، کیونکہ یہ فکس ہو گیا، ہمارا معاشی ہب فکس ہو گیا، ہم پاکستان کو فکس کر لیں گے. ہاں وہ ممکن ہے بالکل، کیونکہ مصطفیٰ کمال کی کریڈینشیل اچھی رہی ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ میں ایم کیو ایم کی حمایت کر رہا ہوں، لیکن مصطفیٰ کمال کی کریڈینشیل بہت اچھی ہیں. اس نوجوان نے بہت کام کیا ہے کراچی کے لیے، اس کو تجربہ بھی ہے، اور وہ ایک کہتے ہیں نا کہ وہ ایک جنونی بندہ ہے کراچی کے لیے. اور کوئی حرج نہیں ہے اگر ایسا کوئی جنونی آپ کو جنون کہیں کسی اور میں نظر آتا ہے، آپ اسے ضرور موقع دیجیے، کوئی بری بات نہیں ہے. He's a very much pro Pakistan and very much pro کراچی، ٹھیک ہے، تو ٹھیک ہے. کوئی حرج آپ کے نہیں ہے. خیال میں مسئلہ کیا ہے؟ مطلب یہ جو سندھ، دیہی سندھ اور شہری سندھ کے درمیان یہ ایک جو گیپ آ گیا ہے، اس کو ہم کیا بولیں، یہ خلیج کیوں ہے؟ نہیں یہ خلیج پیدا کی گئی تھی، انفارچونیٹلی کچھ لوگ جو تھے دونوں ہی طرف سے بکے، ہندوستان کے
ہندوستان کی سپورٹ کی میں اور ہندوستان کے سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا. مطلب سارے لوگ جو تھے ادھر سے بھی اور ادھر سے بھی دونوں ہی طرف سے جو تھے ایک زمانے میں 60s کے اندر جب وہ سندھ گریجویٹ ایک آرگنائزیشن ایک ایسوسیشن بنی تھی تو اس کے بڑے جتنے جو پڑھے لکھے لوگ تھے وہ کافی حد تک جو تھا ان کا جو تھا رجحان تھا پاکستان کے خلاف ہو گیا تھا. الحمدللہ اب ایسا نہیں ہے. اب سب سمجھتے ہیں اب ایک سندھ کی ایک بہت بڑی تعداد پڑھے لکھوں کی بھی اور غیر پڑھے لکھوں کی بھی وہ سمجھتی ہے کہ نہیں پاکستان ہی ہمارا ملک ہے, پاکستان ہی ہمارا مستقبل ہے اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. میں کسی ایک بھی سمجھدار بنیادی مسئلہ کیا ہے کراچی کا, چلیں یہ بتائیے مجھے بنیادی مسئلہ جس کو ہم فکس کریں تو بہت ساری چیزیں فکس ہو جائیں گی. کے ساتھ جو سب سے بڑی زیادتی ہوئی ہے وہ اس کے ساتھ ہوا ہے کوٹا سسٹم. چلے وہ تو اب اس کے تو ہم عادی ہو گئے, ٹھیک ہے نا. اور دوسری چیز جو ہے کراچی کے اندر جو ہے ان فورسز کو لا کے سر پہ مسلط کیا گیا جن کا تعلق کراچی سے نہیں تھا. ان کی وجہ کراچی سے تو ایک منی پاکستان ہے سر, ایک میٹروپولٹن نہیں ملٹی مطلب میرا کلچرل مطلب ہے ڈائیورس. منی پاکستان کے اندر وہاں کے بھی جو مقامی جو رہائشی لوگ ہیں ان کو بھی تو حصہ دو نا بھائی. ہاں اچھا, اس میں سب لوگ شامل ہیں, اس میں سب شامل ہیں. ان کا بھی کوئی حصہ بنے گا یا ان کا حصہ وفاق میں سمجھتا ہوں وفاق کی نفسیات یہ ہے کہ وہ جب بھی کراچی کا ذکر آتا ہے وہ ان کے ذہن میں ایم کیو ایم آتی ہے. وہ یہ نہیں سوچتے کہ کتنے ملین پشتون, کتنے پنجابی, ہزارہ, بلوچ, ہر طرح کے قبائل وہاں رہتے ہیں اور وہ سب بھی ان کی اس نفرت کی وجہ سے ان زیادتی کا شکار ہوتے ہیں. تو ہم اپنے ہی شہریوں کو زیادتی کا شکار بنا رہے ہیں, ان کو کچرے میں رہنے پہ, سانس لینے پہ مجبور کرتے ہیں. ٹرانسپورٹ کا سسٹم آپ بتائیں, زیادتی کی انتہا دیکھیں کہ سارے بجٹ لے کے پنجاب میں یونیورسٹیاں بنانے کا جو ہے ایک بڑا اچھا منصوبہ پیش کر دیا گیا, ٹھیک ہے. ایک ہی یونیورسٹی کراچی میں نہیں بنانے کا کہا گیا جہاں پڑھے لکھوں پاکستان کا 98% دماغ رہتا ہے, رائٹ. اور پیسہ کہاں سے آئے گا؟ پیسہ آپ ہی کے ریونیو سے آئے گا, دنیا تمام صوبوں سے آئے گا. تو جب ہم یہ زیادتی دیکھتے ہیں تو پھر اس پہ سوال تو اٹھتا ہے نا کہ یہ اس طرح کب تک چلے گا ایسے؟ پھر یہ تو پاکستان بننے کے بعد واحد شہر کراچی ایک ہے پاکستان کا, مشرقی پاکستان سے بھی, یعنی جب ہم ساتھ سب رہتے تھے واحد ایک کراچی ایسا شہر ہے جس کا انفراسٹرکچر بنا ہوا تھا جب ہم پاکستان بنا. اور دوسری بات یہ تھی کہ اس طرح اس شہر کے لوگوں نے اپنے آپ اپنی کیا کہتے ہیں وہ جملہ, اپنی کوششوں سے اس شہر کو اپنی مدد آپ کے تحت کیا, سب کچھ کیا. اپنی مدد آپ کے تحت شہر کو بنایا تھا. اور یہ شہر خود سے سر یہ سلسلہ وار میں آپ سے اس کراچی پہ پوری تاریخی حوالوں سے جو ہے نا گفتگو کا سلسلہ کرنا چاہتا ہوں, جاری رکھنا چاہتا ہوں, لیکن ہمارا ٹائم بڑا محدود ہوتا ہے, وہ ہو چلا ہے. ہم اس پہ اگلا پوائنٹ لے کر آپ سے پھر ایک اور نشست کرتے ہیں اور اس پہ مزید بات کرتے ہیں. تو ناظرین, یہ تھے جاوید سعید صاحب ہمارے ساتھ. آپ کا جڑے رہنے کا بہت بہت شکریہ. انیس فاروقی کو اجازت دیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کیجیے, گھنٹی کا بٹن دبائیے اور اپنی دعا میں یاد رکھیے.